قرآن مجید کی یہ صورت جو 3 بار پڑھتا ہے اللہ نے اسے بخشنے کا وعدہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، ذرا دل کے کانوں سے ان الفاظ کو دوبارہ سنیے اور ان کی گہرائی پر اترنے کی کوشش کیجیے۔ کائنات کے سب سے سچے انسان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے یہ الفاظ کوئی عام الفاظ نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ اٹل حقیقت ہے جس پر زمین و آسمان بھی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، بلکہ پوری یقین اور تاکید کے ساتھ 3 مرتبہ فرمایا کہ وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ وہ خوش قسمت انسان کتنا عظیم ہوگا اور وہ گھڑی کتنی بابرکت ہوگی جب ایک انسان صرف ایک مختصر سا عمل کرتا ہے اور کائنات کا رب اس کے گناہوں کو معاف فرما کر اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں آج ہر انسان کسی نہ کسی الجھن، پریشانی اور خوف میں مبتلا ہے۔ کوئی اپنے رزق کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بیماریوں سے لڑ رہا ہے، تو کوئی اپنے گناہوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے اور راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتا ہے کہ یا اللہ میری مغفرت کیسے ہوگی، میں نے تو زندگی میں بہت خطائیں کی ہیں۔ میرے پیارے دوستو، مایوس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی سے پریشان ہیں، اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ کے گناہوں کا پہاڑ بہت بڑا ہو چکا ہے، تو آج کی یہ ویڈیو خاص طور پر آپ کے لیے ہے۔ آپ کو اب ادھر ادھر بھٹکنے کی یا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اتنا بڑا اور آسان راستہ دکھا دیا ہے تو پھر پریشانی کیسی؟ ہم آج آپ کو ایسی مقدس صورت کے بارے میں مکمل تفصیل سے بتانے جا رہے ہیں۔ ہم آپ کو وہ پورا طریقہ اور وقت بھی سمجھائیں گے کہ آپ نے اسے کس طرح پڑھنا ہے تاکہ آپ بھی اس عظیم و شان بشارت کے حقدار بن سکیں۔ آپ نے بس اطمینان سے دل کو حاضر رکھ کر اس پوری گفتگو کو سننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اس عمل کی فضیلت پر بات کرتے ہوئے روح وجد میں آ جاتی ہے۔ ذرا سوچئے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو ہمارے لیے صرف سراپائے رحمت اور شفا بنا کر اتارا ہے۔ قرآن کا ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت اپنے اندر انوار تجلیات کا ایسا سمندر رکھتی ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کی فضیلت خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر بیان فرمائی ہیں۔ جب اللہ کا کوئی بندہ محبت، یقین اور کامل بھروسہ کے ساتھ اس مخصوص صورت کی تلاوت کرتا ہے اور وہ صرف 3 مرتبہ، تو عرش الہی پر اس کے لیے فیصلے بدل دیے جاتے ہیں۔ مغفرت کا وعدہ سچا ہے کیونکہ اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ جب اللہ نے خود بخشنے کا وعدہ فرما لیا تو پھر کائنات کی کوئی طاقت آپ کو جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی، بشرط یہ کہ آپ کا یقین پکا ہو۔ ہم اکثر دنیاوی فوائدوں کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، گھنٹوں لائنوں میں کھڑے رہتے ہیں، وظیفے ڈھونڈتے ہیں، لیکن جو خزانہ ہمارے گھروں میں، ہمارے دلوں میں موجود ہے، ہم اس سے غافل ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ وہ جنتی ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ اس عمل کو کرنے والے کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اسے موت کے وقت کلمہ نصیب ہوگا اور قبر کے اندھیروں میں یہ صورت اس کی رفیق بن کر کھڑی ہو جائے گی۔ یہ وہ تسلی ہے جو ہر مومن کا دل باغ باغ کر دیتی ہے۔ آپ کے دل میں اس وقت جو بھی دکھ ہے، جو بھی تمنا ہے، اسے چند منٹ کے لیے ایک طرف رکھ دیں اور صرف اللہ کی اس بے پناہ رحمت پر توجہ مرکوز کریں جو اس صورت کے ذریعے آپ پر برسنے والی ہے۔ کئی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی اتنے چھوٹے عمل سے اتنی بڑی جنت مل سکتی ہے؟ تو میرے عزیزوں، یاد رکھیے کہ اللہ کی رحمت کا ترازو دنیا کے ترازو جیسا نہیں ہے۔ وہ نیتوں کو دیکھتا ہے، وہ دل کے اخلاق کو دیکھتا ہے۔ جب آپ پورے اخلاق کے ساتھ اس مبارک صورت کو 3 بار اپنی زبان پر لاتے ہیں تو آپ کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو گناہوں کے سیاہ دھبوں کو ایسے دھو دیتا ہے جیسے برسات کا پانی زمین کو پاک صاف کر دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے جو 3 بار جنتی ہونے کی نوید سنائی ہے، اس بات کی گارنٹی ہے کہ پڑھنے والے کا نام جہنم کے رجسٹر سے کاٹ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے اعلیٰ مقامات کے لیے لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ کو بالکل بھی گھبرانے یا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کوئی بہت لمبا یا مشکل وظیفہ ہوگا جسے کرنے کے لیے آپ کو گھنٹوں درکار ہوں گے یا کوئی خاص مشکل شرائط پوری کرنی ہوں گی۔ اسلام تو نام ہی آسانی کا ہے۔ ہمارا دین ہمیں محبت سکھاتا ہے، ہمیں آسانیاں دیتا
ہے۔ میں آگے چل کر آپ کو بہت سی سادہ اور خوبصورت انداز میں اس کا طریقہ کار بتانے والا ہوں کہ آپ نے دن یا رات کے کسی حصے میں کسی طرح باوضو ہو کر اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ آپ یقین جانیے جب آپ اس عمل کو باقاعدگی سے کرنا شروع کریں گے تو آپ خود اپنی زندگی میں برکات کا نزول دیکھیں گے۔ آپ کے گھر سے لڑائی جھگڑے، بیماریاں اور رزق کی تنگی ایسے غائب ہو جائے گی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ یہ سورت مبارک قرآن پاک کا وہ نایاب ہیرا ہے جس کی تلاوت سے نہ صرف آخرت سنورتی ہے بلکہ دنیاوی زندگی کے بند تالے بھی کھل جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے کہ میرا بندہ کسی طرح میرے پاس آئے، کوئی ایک تسبیح پڑھے، کوئی ایک سجدہ کرے، کوئی ایک سورت پڑھے اور میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اور جب سفارش کرنے والی ذات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو اور بشارت اتنی بڑی ہو تو پھر پیچھے ہٹنے کا کوئی جواز ہی باقی نہیں رہتا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، دل کو مضبوط رکھیے، اپنے رب پر پورا توکل رکھیے اور اس یقین کے ساتھ آگے بڑھیے کہ آج آپ کی زندگی کا سب سے بہترین دن ہونے والا ہے، کیونکہ آج آپ وہ راز جاننے والے ہیں جو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دے گا۔ چلو اب بغیر کسی تاخیر کے ہم اس سفر کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس عظیم الشان عمل کی طرف قدم بڑھاتے ہیں۔ قرآن مجید کی اس مبارک سورت کی عظمت اور اس کے فضائل کا یہ سمندر اتنا گہرا ہے کہ ہم جتنا بھی اس میں اترتے جائیں گے ایمان کی حلاوت اور دل کا سکون بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جب ہم تاریخ کے پتے الٹتے ہیں اور احادیث مبارکہ کے ذخیرے کو دیکھتے ہیں تو ایسے سچے واقعات اور روایات سامنے آتی ہیں جن کو سن کر انسان کا دل اللہ کی رحمت کے آگے سجدے میں گر جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی تربیت اس انداز سے فرمائی تھی کہ وہ قرآن کی ایک ایک سورت کو اپنی زندگی کا اونا بچھونا بنا لیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی زندگیاں دنیا میں ہی جنت کا نمونہ بن گئی تھیں اور انہیں دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت مل جایا کرتی تھی۔ چنانچہ احادیث مبارک کی مستند کتابوں میں ایک بڑی ہی خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ ملتا ہے جو اس بات کا عکاسی کرتا ہے کہ قرآن کی صورتوں میں محبت انسان کو کس مقام پر پہنچا دیتی ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا۔ وہ صحابی جب بھی اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تو نماز کی ہر رکعت میں قرآنی صورتوں کے ساتھ ایک خاص صورت کا اضافہ ضرور کرتے تھے، یعنی وہ ہر رکعت کے آخر میں اس صورت کو لازمی پڑھتے تھے۔ جب وہ لشکر واپس مدینہ منورہ پہنچا تو صحابہ کرام نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے امیر نماز میں ہر بار اسی ایک صورت کی تلاوت بار بار کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ جب ان صحابی نے پوچھا تو انہوں نے اتنا سادگی اور محبت سے جواب دیا کہ اللہ کے رسول، اور اس صورت میں میرے رب کی صفت بیان کی گئی ہے، اس میں رحمان کا ذکر ہے اور مجھے اس صورت سے بے پناہ محبت ہے، میں اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ جب یہ جواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر نورانی مسکراہٹ سج گئی اور آپ نے طریقی جملہ ارشاد فرمایا کہ انہیں خوشخبری دے دو کہ جس طرح یہ اس صورت سے محبت کرتا ہے اللہ بھی ان سے ویسے ہی محبت فرماتا ہے، اور اسی محبت کی وجہ سے اللہ نے انہیں جنت کا پروانہ عطا فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ! ذرا غور کیجئے، ایک صورت کی محبت انسان کو خدا کا محبوب بنا دیتی ہے اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھلوا دیتی ہے۔ میرے عزیزو دوستو، یہ واقعات ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ وظیفہ صرف زبان سے الفاظ ادا کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ یہ دل کے تعلق کا نام ہے۔ جب آپ پورے شوق اور جذبے کے ساتھ اس عمل کو کرتے ہیں تو عرش الہی سے رحمتیں ایسے برستی ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ ایک اور روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی محفل میں تشریف فرما تھے کہ اچانک آپ کے سامنے سے آتے ہوئے ایک شخص کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کسی جنتی انسان کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ تمام صحابہ حیران رہ گئے کہ یہ کون خوش قسمت انسان ہے جسے خود زبان نبوت سے دنیا ہی میں جنتی ہونے کی سند مل رہی ہے۔ اگلے دن پھر وہی شخص آیا اور آقا علیہ السلام نے دوبارہ وہی جملہ دہرایا کہ یہ شخص جنتی ہے۔ تیسرے دن پھر یہی ہوا تو حضرت عبداللہ بن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں یہ تڑپ پیدا ہوئی کہ یہ ضرور معلوم کروں گا
کہ اس شخص کا ایسا کون سا چھپا ہوا عمل ہے جس کی وجہ سے سیدنا انبیاء علیہ السلام نے 3 بار اسے جنتی قرار دیا ہے۔ وہ ان کے گھر مہمان بن کر گئے، 3 دن ان کے ساتھ رہے، ان کے شب و روز کا مشاہدہ کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ کوئی بہت زیادہ نفلی نمازیں یا رات بھر جاگ کر عبادات تو نہیں کرتے، بس عام مسلمانوں کی طرح فرائض ادا کرتے ہیں اور آرام کرتے ہیں۔ جب 3 دن گزر گئے تو حضرت عبداللہ نے ان سے صاف کر کے پوچھا کہ بھائی، میں نے آپ میں کوئی غیر معمولی عبادت تو نہیں دیکھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ آپ کے بارے میں فرمایا کہ آپ جنتی ہیں۔ مجھے خدا کے لیے بتائیے کہ آپ کا وہ خفیہ عمل کیا ہے؟ اس شخص نے مسکرا کر جواب دیا کہ میرا کوئی بڑا عمل نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ جب میں روز رات کو اپنے بستر پر سونے کے لیے لیٹتا ہوں تو میں اپنے دل کو تمام انسانوں کے کینہ، بغض، حسد اور دشمنی سے بالکل صاف کر کے دیتا ہوں۔ میں سب کو معاف کر دیتا ہوں اور قرآن کی آیات پڑھ کر اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے سو جاتا ہوں۔ حضرت عبداللہ کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی اور فرمایا کہ بے شک یہی وہ عمل ہے جو تمہیں اس مقام پر لے گیا، اور یہی وہ چیز ہے جو ہمارے بس سے باہر ہے۔ یہ سچے واقعات ہمیں تسلی دیتے ہیں کہ اللہ پاک اپنے بندوں پر اتنا شفیق ہے، وہ ہمیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ جب آپ اس مبارک سورت کو 3 بار پڑھنے کا عمل شروع کریں گے تو سب سے پہلے اپنے دل کو صاف کیجیے، اپنے اندر اخلاص پیدا کیجیے۔ روایات میں آتا ہے کہ قرآن کی بعض صورتیں ایسی ہیں جو قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کریں گی۔ وہ اللہ کے سامنے جھگڑا کریں گی اور کہیں گی کہ یا اللہ، جب تک تو میرے اس پڑھنے والے بندے کو بخش نہیں دیتا اور اسے جنت میں داخل نہیں کر دیتا، میں یہاں سے نہیں ہٹوں گی۔ ذرا اس منظر کا تصور کیجیے کہ جب کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا، جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان اپنے گناہوں کے بوجھ تلے کانپ رہا ہوگا، اس وقت یہ مقدس کلام، یہ صورتیں مجسم ہو کر آئیں گی اور آپ کے آگے ڈھال بن کر کھڑی ہو جائیں گی۔ یہ کہیں گی یا اللہ، یہ بندہ دنیا کی رونقوں کو چھوڑ کر رات کے اندھیروں میں یا دن کے اجالوں میں تیری رضا کے لیے مجھے 3 بار پڑھا کرتا تھا، آج میں اسے تنہا کیسے چھوڑ دوں؟ اور اللہ تعالیٰ مسکرا کر فرمائے گا، اے میری پاک کتاب، تیری شفاعت قبول کی گئی ہے، جاؤ میرے اس بندے کو لے جاؤ اور جنت کے سب سے اعلیٰ باغ میں داخل کر دو۔ میرے پیارے بھائیوں، کیا اس بشارت کے بعد کسی کے دل میں مایوسی کا کوئی رائے برابر ذرا باقی رہ سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ ہمیں تو خوش ہونا چاہیے، ہمیں تو جھوم اٹھنا چاہیے کہ ہمارے پاس اسلام جیسی نعمت موجود ہے، ہمارے پاس قرآن جیسا خزانہ موجود ہے۔ پرانے زمانے کا ایک سچا واقعہ آپ کو سناتا ہوں، جیسے آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآنی وظائف کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ ایک اللہ والے گزرے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کا ایک پڑوسی تھا جو زندگی بھر گناہوں میں مبتلا رہا، لوگ اس سے تنگ تھے اور اس کی موت پر کسی کو افسوس بھی نہیں ہوا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ شخص جنت کے بہترین لباس پہنے ایک عالیشان محل میں بیٹھا ہوا مسکرا رہا ہے۔ انہوں نے خواب میں ہی اس سے پوچھا کہ بھائی، تم زندگی بھر گناہوں کے دلدل میں پھنسے رہے، تمہیں یہ مقام کیسے مل گیا؟ اس نے رو کر جواب دیا کہ ہاں، تم سچ کہتے ہو، میرے پاس اعمال کا کوئی اچھا ذخیرہ نہیں تھا، لیکن میری زندگی کا ایک معمول تھا کہ میں ہر روز سونے سے پہلے قرآن کی ایک خاص سورت کو نہایت محبت سے 3 بار پڑھا کرتا تھا اور رو رو کر کہتا تھا، یا اللہ، میں گناہ گار ضرور ہوں، لیکن تیرے اس کلام کی سچائی پر پورا یقین ہے۔ بس جب میری روح نکلی اور مجھے قبر کے اندھیرے میں اتارا گیا تو عذاب کے فرشتے میری طرف بڑھے، لیکن اچانک اس صورت کے انوارات نمودار ہوئے اور انہوں نے فرشتوں کو روک دیا اور کہا کہ تم اس بندے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، کیونکہ اس کے سینے میں میرا نور محفوظ ہے۔ اللہ نے اسی عمل کی برکت سے میرے سارے گناہ معاف کر دیے اور مجھے یہ مقام عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ! یہ واقعات کوئی من گھڑت کہانیاں نہیں ہیں، یہ اس عالی قانون کی سچائی ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ جب کائنات کے مالک نے کہہ دیا کہ وہ بخشنے کا وعدہ کرتا ہے تو اس کے وعدے میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ انسان غلطیوں کا پتلا ہے، ہم روزانہ صبح سے شام تک نہ جانے کتنی خطائیں کرتے ہیں، کبھی زبان سے غلط نکل جاتا ہے، کبھی آنکھیں بہک جاتی ہیں، دل میں برے خیالات آ جاتے ہیں، لیکن ہمارا رب اتنا غفور و رحیم ہے کہ وہ ہمارے ان پہاڑ جیسے گناہوں کے بدلے میں ہم سے کوئی بہت بڑی قربانی نہیں مانگتا۔ وہ ہمیں یہ نہیں کہتا کہ تم اپنی ساری دولت لٹا دو،
जंगलों में जाकर बैठ जाओ। वो कहता है कि मेरे बंदे, तो बस मेरी इस छोटी सी सूरत को जो तेरे कुरान में मौजूद है 3 बार सच्चे दिल से पढ़ ले, मैं तेरे सारे गुनाहों पर मगफरत का कलम फेर दूंगा और तुझे जन्नती बना दूंगा। आप खुद सोचिए, क्या इससे सस्ता सौदा कोई और हो सकता है? हम दुनिया के छोटे छोटे फवायदों के लिए, चंद रुपयों के लिए, एक नौकरी के लिए कितने पापड़ बेलते हैं, कितने लोगों की खुशामद करते हैं, लेकिन जो मालिक हमें अपनी ज़िंदगी का बादशाह बनाना चाहता है, जो हमें ऐसी जन्नत देना चाहता है जिसकी वुसअत ज़मीन और आसमान से भी बड़ी है, जहाँ ना कभी मौत आएगी, ना कभी बीमारी होगी, ना कोई दुख होगा और ना कोई गम, उस मालिक के हजूर चंद मिनट निकालना हमारे लिए क्यों मुश्किल हो जाता है? ये असल में हमारी गफलत और शैतान हमें इस गफलत में रखना चाहता है ताकि हम इस अजीम फ़ायदे से महरूम रह जाएं। लेकिन आज आपने इस गफलत के पर्दे को अचानक करना है। आपने अपने दिल में ये पक्का इरादा करना है कि आपसे कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरेगा जिसमें आप ये मुबारक अमल ना करें। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जब बंदा कुरान की सूरतों का वजीफ़ा करता है तो उसके इर्द गिर्द एक ऐसा रूहानी हसार कायम हो जाता है जिसको दुनिया कि कोई जादू टोना, कोई नजर बद, कोई शैतानी ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आपके घर में जो बरकत नाजिल होगी उसका अंदाज़ा आप खुद चंद दिनों में लगाएंगे। रिज़्क़ के ऐसे ऐसे दरवाजे खुलेंगे जहां से आपका वहम गुमान भी नहीं होगा, क्योंकि जो ज़ुबान अल्लाह के कलाम से तर होती है, अल्लाह उस ज़ुबान से निकलने वाली हर दुआ को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाता है। जब आप इस अमल के आदी हो जाएंगे तो आपके दिल से दुनिया की मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगेगी और आपको नमाजों में, तिलावत में वो मज़ा आने लगेगा जो इस दुनिया की किसी भी मादी चीज़ में नहीं मिल सकता। कुरान मजीद के इस मुकद्दस राज और इसकी बेपनाह फजीलत का तज़किरा एक ऐसा नूरानी मौजू है जिस पर जितना बोला जाए रूह की प्यास उतनी ही बढ़ती चली जाती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ज़रा तसव्वुर कीजिए कि हम किस कदर खुशकिस्मत उम्मत हैं कि कायनात के खालिक व मालिक ने हमारी मग़फ़िरत और बख्शिश के लिए कितने नायाब और आसान रास्ते चुन रखे हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान कि वो जनती है, वो जनती है, वो जनती है, कोई मामूली खुशखबरी नहीं है। ये अर्श इलाही से जारी होने वाला वो परवाना है जिस पर कायनात के सबसे सच्चे इंसान की मोहर लग गई है। जब अल्लाह का कोई बंदा इस मुबारक सूरत को सिर्फ 3 मरतबा मोहब्बत और यकीन से पढ़ता है तो उसके फज़ाइल के ऐसे नायाब और पोशीदा पहलू सामने आते हैं जिन्हें सुनकर ईमान दिल के अंदर तक सरियत कर जाता है। इस अमल की सबसे नायाब फजीलत यह है कि इंसान नामे अमाल में मौजूद गुनाह के बड़े बड़े पहाड़ों को सैकड़ों में कस्तर कर देता है। हम दुनियावी ज़िंदगी में जब किसी से गलती होती है तो माफ़ी मांगने के लिए पापड़ बेलते हैं, मिन्नतें करते हैं, फिर भी सामने वाले के दिल में कोई ना कोई गिला बाकी रह जाता है। लेकिन कुर्बान जाएं उस रब्बे करीम पर जो 70 माओं से ज्यादा शफीक है। वो फरमाता है कि ऐ मेरे बंदे, तूने जिंदगी भर गुनाह किए, तू मुझसे दूर भागता रहा, लेकिन आज जब तूने सच्चे दिल से मेरी इस सूरत को 3 बार अपनी जुबान पर जारी कर लिया तो मैंने तेरी माजी के तमाम सियाह दबों पर मगफरत का कलम फेर दिया। अल्लाह ताला जब किसी को बख्शने का वादा फरमाता है तो वो सिर्फ गुनाह माफ़ नहीं करता बल्कि अपने बंदे से मोहब्बत करने लगता है। और जब खुदा अपने बंदे से मोहब्बत करता है तो कायनात की हर चीज़ उस बंदे की खिदमत गुजार बन जाती है। मेरे अजीज़ दोस्तों, इस वजीफ़े की फजीलत का एक और चौथा पहलू ये है कि ये इंसान के खात्मे को ईमान पर उस्तवार करता है। और या अल्लाह फरमाते हैं कि जो शख्स इस अमल को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेता है, मौत के वक्त शैतान उसका ईमान चोरी करने की ताकत खो देता है। जब उस बंदे का आखिरी वक्त आता है तो ये मुबारक सूरत एक नूरानी शक्ल में उसके सिरहाने आ खड़ी रहती है और मालकुल मौत से फरमाती है कि इस बंदे के साथ नरमी का मामला करना, क्योंकि ये दुनिया में मुझे बड़ी मोहब्बत से तिलावत किया करता था। ज़रा सोचिए, इस इंतहाई तन्हाई और बेबसी के वक्त में जब सका बेटा, माँ बाप और माल और दौलत सब पीछे छूट जाएंगे, उस वक्त कुरान का ये नायाब तोहफा आपका सच्चा रफीक बनकर खड़ा होगा। ये वो फजीलत है जिसकी कीमत दुनिया की तमाम दौलतें मिलकर भी नहीं झुका सकती। कई लोग अपनी ज़िंदगी की बेबरकती दुआओं के कबूल ना होने का शिकवा करते हैं। वो कहते हैं कि हम बड़ी दुआएं मांगते हैं लेकिन हालात नहीं बदलते। मेरे प्यारे भाइयों, बात असल में यकीन की होती है। जब आप इस सूरत को 3 बार पढ़ते हैं तो दरअसल आप अल्लाह की सबसे पसंदीदा सिफत का इकरार कर रहे होते हैं। आप अल्लाह की तौहीद और उसकी बड़ाई का ऐसा कलमा पढ़ रहे होते हैं जिससे अर्श अल्लाह झूम उठता है। जब अर्श का मालिक आपकी इस पुकार पर खुश होता है तो वो फरिश्ते ज़मीन पर रवाना फरमा देता है जो आपके घर को बरकत से भर देते हैं।
آپ کی وہ دعائیں جو برسوں سے معلق تھیں وہ اس ایک عمل کی برکت سے کن فیکون کے دائرے میں آ جاتی ہیں اور پوری ہو جاتی ہیں۔ یہ اس عمل کی وہ نایاب طاقت ہے جو بند تالوں کو کھول دیتی ہے۔ اس فضیلت کی گہرائی میں جائیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ وظیفہ صرف آخرت کی کامیابی کا ضامن نہیں ہے بلکہ یہ آپ کی دنیاوی زندگی کو کبھی بھی پرسکون اور خوبصورت بنا دیتا ہے۔ آج کل ہر دوسرا انسان ذہنی دباؤ، خوف اور انجانے خطرات کے حصار میں زندگی گزار رہا ہے۔ کسی کو مستقبل کا خوف ہے تو کسی کو ماضی کا پچھتاوا، لیکن جیسے ہی آپ اس مقدس کلام کو 3 بار دہراتے ہیں آپ کے دل میں ایک ایسا سکون اور اطمینان اترتا ہے جو دنیا کے کسی سرمایے سے خریدا نہیں جا سکتا۔ آپ کا دل یہ گواہی دینے لگتا ہے کہ جب میرا رب میرے ساتھ ہے، جب اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے جنتی ہونے کی بشارت دے دی ہے تو پھر یہ دنیاوی مصائب اور پریشانیاں میرا کیا بگاڑ سکتی ہیں۔ یہ تسلی انسان کو اندر سے اتنا مضبوط کر دیتی ہے کہ وہ پہاڑ جیسے حالات کے سامنے بھی مسکرا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ قرآن کی اس صورت میں ایک ایسا مخفی مقناطیس ہے جو اللہ کی رحمتوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ جب یہ صورت کسی گھر میں گونجتی ہے تو وہاں سے نحوست، لڑائی جھگڑے اور تنگ دستی ایسے بھاگتے ہیں جیسے روشنی آنے پر اندھیرا غائب ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے اس امت پر جو احسانات فرمائے ہیں ان میں سب سے بڑا احسان یہ قرآنی صورتیں ہیں جو ہمارے لیے شفا بھی ہیں اور ہدایت بھی۔ آقا علیہ السلام کا 3 مرتبہ یہ دہرانا کہ وہ جنتی ہے دراصل اس بات کا اعلان ہے کہ اس عمل کو کرنے والا دنیا میں چاہے جتنا بھی غریب یا گمان ہو، آسمانوں کی دنیا میں وہ ایک بہت بڑا نام بن جاتا ہے۔ فرشتے اس کے نام سے واقف ہو جاتے ہیں اور وہ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ میرے پیارے عزیزو، دلوں کو بالکل چھوٹا نہ کیجیے۔ اگر آپ تک آپ سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، اگر آپ نے زندگی کا ایک بڑا حصہ غفلت میں گزار دیا ہے تو یاد رکھیے کہ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے اور اللہ کی رحمت آپ کے ایک قدم کا انتظار کر رہی ہے۔ آج کی یہ گفتگو آپ کے لیے اللہ کا ایک خاص اشارہ ہے، ایک ایسا موقع ہے جسے آپ نے ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔ ہم آگے چل کر اس کے مزید حیرت انگیز پہلو پر بات کریں گے اور اس کے پڑھنے کا وہ سحر انگیز طریقہ سکھائیں گے جس سے زندگی بدل جاتی ہے۔ بس آپ پورے یقین کے ساتھ اس نورانی سفر میں میرے ساتھ جڑے رہیے کیونکہ ابھی فضائل اور اسرار کا ایک ایسا خزانہ کھلنا باقی ہے جو آپ کے ایمان کو ایک نئی بلندی پر لے جائے گا۔ بس پورے دل کے ساتھ اس نورانی سفر میں میرے ساتھ جڑے رہیے کیونکہ ابھی فضائل اور اسرار کا ایک ایسا خزانہ کھلنا باقی ہے جو آپ کے ایمان کو ایک نئی بلندی پر لے جائے گا۔ ناظرین گرامی، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم بڑھتے ہیں آج کے اس بابرکت عمل کی طرف جس کا آپ کو کافی دیر سے انتظار تھا۔ اب آپ نے پورے دل کی توجہ، اخلاص اور کامل یقین کے ساتھ اس عمل کے ایک ایک قدم کو سمجھنا ہے تاکہ آپ اس عظیم و شان بشارت کے حقدار بن سکیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے اپنے دل کو صاف کرنا ہے اور ثواب کے طور پر سب سے پہلے میرے ساتھ یہ مبارک درود پاک عربی متن میں پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے عزیز دوستو، ابھی ہم اس پورے عمل کی نایاب اور خوبصورت ترین کو تفصیل سے پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ سے پڑھتے وقت کوئی غلطی نہ ہو۔ وقت اور جگہ کا تعین، آپ نے دن بھر میں کسی بھی نماز کا انتخاب کرنا ہے، چاہے وہ فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو یا عشاء۔ جس نماز کے بعد بھی آپ کو سکون اور تنہا میسر ہو، آپ نے اسی جگہ مصلی پر باوضو بیٹھ جانا ہے اور اپنے دل میں صرف اللہ کی رضا اور جنت کے حصول کی نیت رکھنی ہے۔ پہلی سیڑھی، درود پاک۔ عمل کا آغاز آپ نے اسی درود پاک سے کرنا ہے جو ابھی ہم نے مل کر مکمل عربی متن میں پڑھا ہے، یعنی درود ابراہیمی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے اسے سب سے پہلے صرف 3 مرتبہ نہایت محبت اور عاجزی کے ساتھ تلاوت کرنا ہے۔ درود پاک وہ مبارک چابی ہے جو کسی بھی دعا کو سیدھا عرش الہی تک پہنچا دیتی ہے۔ دوسری سیڑھی، قرآنی آیت۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن مجید کی عظیم و شان اور طاقتور آیت مبارکہ تلاوت کرنی ہے۔
हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। इस आयत मुबारका को आपने कुल 41 मरतबा पढ़ना है। ये वो मुकद्दस कलमात हैं जो इंसान के तवक्कुल को पहाड़ जैसा मजबूत कर देते हैं और हर मुश्किल को आसानी में बदल देते हैं। तीसरी सीढ़ी, अल्लाह ताला के 2 नायाब नाम। कुरानी आयत की तिलावत मुकम्मल करने के बाद अब आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उन 2 निहायत ही खूबसूरत जलाली और नायाब सिफाती नामों का विर्द करना है, या गफूर या रहीम। इन दोनों नामों को मिलाकर आपने एक तस्बीह यानी पूरी 100 मरतबा पढ़ना है। जब आप या गफूर या रहीम पुकारते हैं तो अल्लाह की रहमत जोश में आती है और वो अपने बंदे के गुनाहों को माफ़ फरमा कर उस पर करम के बंद दरवाजे खोल देता है। चौथी सीढ़ी, मुबारक सूरत का ये अमल। अब बारी आती है उस मुकद्दस सूरत की जिसका तज़किरा हमने शुरू में किया था, यानी सूरत अखलास की। आपने अब पूरे दिल की आजिज़ी और हजूर कल्ब के साथ इस मुबारक सूरत को अरबी मतन के साथ सिर्फ 3 मरतबा पढ़ना है। कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। यानी वो अमल है जिस पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार फरमाया कि वो जनती है। आखिरी सीढ़ी, दरूद पाक का इख्तिताम। जब आप सूरत इखलास को 3 बार पढ़ लें तो इस पूरे अमल को मुकफ़्फ़िल करने के लिए और इलाही बारगाह में कबूल करवाने के लिए आखिर में दोबारा वही दरूद इब्राहिमी जो आपने शुरू में पढ़ा था, इसे आखिर में भी सिर्फ 3 मरतबा तिलावत कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, ये है वो इंतहाई सादा, मुख्तसर और बेपनाह ताकतवर तरतीब जिसको करने में आपके बामुश्किल 5 से 7 मिनट लगेंगे, लेकिन इसका अजर इतना अजीम है कि आपकी दुनिया और आखिरत हमेशा हमेशा के लिए संवर जाएंगे। जब आपका ये अमल मुकम्मल हो जाए तो अपने दोनों हाथ अल्लाह के हुजूर फैला दें, अपनी मगफरत की दुआएं मांगें, अपने रिज़्क़ की बरकत की दुआएं करें और यकीन रखें कि अर्श का मालिक आपको कभी मायूस नहीं करेगा। अल्लाह पाक हमें इस बाबरकत अमल को रोज़ाना अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की तौफीक अता फरमाए और हमें इस सच्ची बिशारत का हकदार बनाए। आमीन सुम्मा आमीन।